کتابوں والا عشق تانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 20۔ وقت اسے لیے اندر آ گیا، معلوم نہیں سعد اور مالا خود سے نہیں نکلے یا پھر ان لوگوں نے نہ کچھ دیکھا نہ ہی سنا۔ وقت اسے کھینچ کر اس بارش میں سے اندر لے آیا۔ جہان کو سب سہم کر دیکھ رہے تھے، وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں تیزی سے ہلنے لگا۔ نگین واقف تھی اس سے۔ یہ گواہی تھی اس کی بے چینی کی کہ جب وہ اپنا کنٹرول کھوتا تو کیسا ہو جاتا۔ جہاں کچھ دیر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ گھر کا ایک ایک فرد اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور وہاں سے جانے لگا، کسی سے بھی کچھ کہے بنا۔ بیٹھ جاؤ جہان، ریاض صاحب نے کہا، اور شاید یہی غلط بات ہو چکی تھی۔ وہ اٹھا اور ٹیبل پہ پڑے سارے واز ہاتھ مار کے گرا دیے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا اور ریاض کسی مست دیوانے شیر کی طرح بڑھا کہ ریاض بھی 2 قدم پیچھے ہٹے۔ وہ چیخا، نگین کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے اور سب بھی ایک دم اس کی چیخنے پر منہ پر ہاتھ رکھ گئے۔ جہان! فرزدان نے ٹوکا، اس کا رویہ جارحانہ تھا۔ اس نے واز اٹھا کے شیشے پر مارا، بنا لحاظ کے کہ بات کس سے کر رہا ہے۔ وقت! پکڑو اسے! نگین کانپتے ہوئے بولی، بے ساختہ رو پڑی۔ وقت نے نگین کو غصے سے دیکھا۔ چلاؤ مت! جو میں نے فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، تمہارے حق میں۔ ریاض بولے جبکہ وہ باپ کے روبرو ہو گیا۔ آپ میری زندگی کنٹرول نہیں کر سکتے ریاض صاحب! وہ اس کے منہ پر چیخا تھا جیسے اندر کی اذیت اس کی سمجھ بوجھ چھین چکی تھی۔ میری زندگی کنٹرول کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اتنی اوقات دوں گا میں۔ باپ ہوں میں تمہارا! ریاض بھی چلائے۔ میں کیا کروں پھر؟ وہ چلایا اور گلاس اٹھا کے دیوار پر مارا۔ جہان! وقت نے اسے پکڑا، وہ اچھل اچھل کر باپ پر چڑھ رہا تھا۔ معلوم نہیں غصے میں کیا کر بیٹھتا، کچھ اونچ نیچ نہ ہو جاتی۔ چھوڑو مجھے! چھوڑو مجھے! کس نے حق دیا آپ کو مالا کے بارے میں فیصلہ کرنے کا؟ ہاں؟ کس نے دیا؟ اس نے وقت کو پیچھے دھکیلا۔ وقت صوفے پہ جا گرا۔ کس نے حق دیا آپ لوگوں کو مالا کی زندگی کا فیصلہ کریں؟ میرے جیتے جی! مالا کی زندگی کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف میری تھی۔ شرم سے ڈوب کر مر جاؤ، تمہارے بھائی کی بیوی ہے وہ۔ ریاض نے اسے گالیاں بکنا شروع کر دیں، اور جہان کی برداشت سے اس طرح باہر ہو گیا کہ اس نے دیوار میں سر دے کر مارا۔ جہان کیا پاگل پن ہے! سارے اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا جبکہ وہ آپے سے باہر تھا۔ آپ نے کیا کیا ہے یہ سب؟ آپ نے! اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کانچ کی ٹیبل پہ مکے مارے اور ٹیبل چکنا چور ہو گئی۔ پکڑو اسے! یہ پاگل ہو رہا ہے۔ ریاض کے اوزان سے قطع ہو گئے۔ آخر کو بیٹا تھا، اس قسم کے رویے کی امید تو تھی، لیکن اتنے جنون کی نہیں تھی۔ اور دونوں نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ ہٹو یہاں سے! میری طرف دیکھیں آپ! اس کے بازو میں کانچ کے ٹکڑے پھنس گئے تھے۔ خون بہہ نکلا تھا لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ماں کو پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آپ سب جانتی تھی؟ جانتی تھی نا؟ پھر یہ سب کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے سوال پہ نگین نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ تمہارے قابل تھی ہی نہیں، میں اپنے بیٹے کو اسے کیوں دوں؟ تم میرے ہو جہان۔ مر گیا جہان، بھاڑ میں گیا جہان، آپ اور آپ۔ وہ ماں باپ کو دیکھتا بولا۔ بھگتیں گے آپ لوگ، بھگتیں گے، اور وہ بھی بھگتے گی، خدا کی قسم میں کسی کو نہیں بخشوں گا، کسی کو بھی نہیں۔ اس نے صوفے پہ لات ماری۔ جہان کہاں جا رہے ہو؟ نگین دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ جہان رک جاؤ، تم زخمی ہو۔
ہٹیں، وہ گرایا، سالم کو دھکیلا۔ جہان بات سنو۔ بخت اس کے پیچھے بھاگا اور وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وہ زخمی ہے، نگین تلملا سی گئی۔ پوری طرح روتے ریاض سے بولی۔ ریاض اور وجدان دم سادے کھڑے تھے۔ میرا بچہ زخمی ہے، کوئی روکو اسے۔ وہ بارش میں نکلا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وقت تو سالم نے اسے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گاڑی کھینچ کے بند دروازے میں ماری اور پیچھے سے گاڑی ٹوٹ گئی اور چوکیدار کو گالی دیتے دروازہ کھولنے پہ گرا اٹھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول گیا اور جان کی گاڑی باہر نکل گئی۔ جاؤ اس کے پیچھے۔ وقت اس کے پیچھے جاؤ۔ اب کیوں ایسے کر رہی ہیں؟ ہاں، کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ آپ نے اپنی اولاد کو کھا لیا۔ آپ سے زیادہ بری ماں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بخت، وجدان بھڑکے۔ بس ڈیڈ، تم لوگ بس کرو، جو فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا، اور کبوتر کے پر کاٹو گے تو وہ پھٹ پڑائے گا ہی، سر مارے گا، ٹکرائے گا، یہ سب ہونا ہی تھا۔ اس کے پیچھے جاؤ، وجدان بولے تو بخت غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ سالم اس کے پیچھے فوراً نکلا، لیکن وہ کہاں تھا کچھ نہیں پتہ چلا کہ اسے 1 گھنٹے بعد خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ بارش رستہ نہیں دکھا رہی تھی، لیکن گاڑی چل رہی تھی۔ اس نے معلوم نہیں کن علاقوں پر گاڑی ڈال دی تھی۔ خون اس کی پینٹ کو بھگو رہا تھا اور ایک دم اس نے اسٹیئرنگ پہ مکے برسانا شروع کر دیے۔ جب اس نے ساتھ کے ہونٹ مارا کے گالوں پر دیکھے، اتنے مکے برسائے کہ ہاتھ نیلے پڑ گئے، اور پھر وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ بارش میں، تیز موسلادھار بارش، جیسے اس کے غم پر ماتم کر رہی ہو۔ وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ اس نے۔ وہ رات تھی ہی نہیں۔ نگین دروازے پہ ہی بیٹے کے انتظار میں بیٹھی رہ گئی۔ اگلی صبح ہو چکی تھی۔ موسم اب بھی کچھ خراب ہی تھا۔ اس کی نگاہ دروازے پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ساتھ اپنے کمرے سے نکلا تو بیگ پیک تھا۔ اس نے ماں کو دروازے پر بیٹھے دیکھا۔ مالا نے بھی اس کی سمت دیکھا۔ معلوم نہیں آج صبح سے وہ اتنا عجیب رویے میں کیوں تھا۔ اس نے 2 بار پوچھا کہ کیا وہ بھی چاہ رہی ہے، لیکن ساتھ نے جواب نہیں دیا اور سوٹ کیس لے کے باہر نکل گیا۔ مالا بھی پیچھے پیچھے نکلی۔ ساتھ ماں کے پاس رک گیا اور سوٹ کیس وہیں چھوڑ کے وہ دروازے کے بیچ میں بیٹھی مین گیٹ کو تکتی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے تو نگین ہوش میں آ گئی۔ جہان، ایک دم وہ سیدھی ہوئی تو ساتھ مسکرایا۔ ساتھ، وہ بولا۔ ساتھ، جہان چلا گیا۔ جہان ہم سب کو چھوڑ کے چلا گیا۔ جاؤ اسے ڈھونڈو، تم جانتے ہو کس قدر پاگل ہے۔ وہ خود کو نقصان پہنچا دے گا۔ کچھ کرو، جہان کو لے کر آؤ، وہ بیٹے کو جھنجھوڑ کر بولی۔ مالا منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ خوف اس کی آنکھوں میں ایک دم اترا تھا۔ جہان گھر آ چکا تھا۔ کب؟ رات کیا ہوا تھا؟ ساتھ ماں کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھا رہا۔ مجھے میری غلطی کبھی بتائیے گا، یا میں آپ کی اولاد نہیں، بس ایک مورا ہوں جہان بھائی کو سیکیور کرنے کا۔ جہان کو یہ چاہیے، جہان کو وہ چاہیے، جہان اس طرح خوش ہو جائے گا، جہان ذرا غسیلا ہے، جہان کے کپڑے پرفیکٹ ہو، جہان کے لباس میں کمی نہ ہو، جہان کی ضد پوری ہو، زندگی میں جہان اور بس جہان۔ اس کے علاوہ کوئی تھا آپ کا؟ ساتھ کی بات میں نگین نے سوجی آنکھیں اس کی سمت اٹھائیں۔ جہان دنیا کا سب سے پرفیکٹ انسان ہے، بالکل ہے، میرا بھائی ہے وہ، لیکن ساتھ بھی انسان ہے، نہ کہ رپورٹ۔ اینی ویز جا رہا ہوں، معلوم نہیں کب آؤں۔ وہ اٹھ گیا۔ ساتھ، مالا کے رنگ سے اڑنے لگے، وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ ساتھ رک گیا، وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا کوئی۔
میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اب کہیں مجھے چھوڑ کر؟ میں کیا کروں گی؟ مارا پریشان تھی۔ ریلیکس رہو، میں تمہیں نہیں چھوڑا کہ مجھے میری ماں سے شکوا تھا۔ خیر پیپرز دیے ہوئے ہیں، تم یہاں رہو، تم سمجھ سکتی ہو۔ میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں، میں اپنے بھائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہہ کے گاڑی میں سوار ہوا اور وہاں سے نکل گیا۔ مالا نے ایک طویل سانس کھینچا۔ اگر سامنا کرنے کی بات تھی تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پلٹی اور نگین کو اٹھانا چاہا، جبکہ نگین کے اندر جو طوفان تھا سب مالا کے اوپر نکل گیا۔ اس نے اسے بری طرح پیٹ ڈالا۔ حرام زادی، میرے بچے کو مجھ سے نفرت ڈلوا دی تو نے۔ تو ہی یہ فساد کی جڑ۔ تو مر جائے تو میری زندگی سکون دہ ہو جائے گی۔ میرے بچے مجھ سے باغی ہو گئے۔ ایک تیرے شر سے بچنے کو میں نے کیا کچھ نہ کیا اور سب میرے گلے کا ہار بن گیا۔ بے غیرت، وہ اسے مارنے لگی۔ مومانی، مالا اسے خود کو بچانے لگی جبکہ روحاب نے چیخو پکار سن لی تھی۔ وہ دوڑ کر آئی اور مالا کو پوری طاقت لگا کے پیچھے کھینچا۔ مالا پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں اس کا چہرہ ہی جھلسا دوں گی، نہ یہ رہے گی نہ ہی میں تکلیف میں رہوں گی۔ نگین پاگل پن پہ اتر آئی تھی۔ وہ دوڑ کر کچن سے لانڈری کی طرف گئی، وہاں تیزاب کی بوتلیں تھیں اور ایک بوتل اس نے اٹھا لی۔ وہ بھاگ کر آتی کہ مالا چلاتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر بھاگی اور روحاب سارم کے پاس دوڑی۔ سارم اٹھیں، باہر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ مالا پہ تیزاب پھینک رہی ہیں۔ سارم نے نیندوں میں اس کی بات سمجھی اور وہ باہر دوڑا تو نگین تیزاب کی بوتل کھول رہی تھی، جبکہ مالا مومانی نہیں مجھے معاف کر دیں پلیز کہتی پیچھے ہو رہی تھی۔ بھابھی، سارم چلایا اور وہ اگر اوپر نہ دوڑتا تو نگین وہ تیزاب مالا پہ پھینک چکی ہوتی۔ سارم نے بوتل دوسری سمت پھینک دی۔ زبردستی اس جگہ سے دھواں اٹھنے لگا۔ ہٹو، اسے مار دوں گی میں۔ نگین چیخیں مار مار کے رو رہی تھی اور پھر اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ بھائی، ریاض، وجدان، حافظ سب باہر نکل آئے اور منظر دیکھ کر سب کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ مالا زرد پتے کی طرح بالکل تنہا کھڑی رہ گئی۔ ان کو کسی چیز کا صدمہ ہے تب یہ جنون میں جا رہی ہیں۔ یہ میڈیسن ان کے ریلیکس ہونے کی دی ہے میں نے۔ آپ لوگ ان کی کیئر کریں اور پریشانی سے دور رکھیں، ڈاکٹر نے کہا تو ریاض نے سر ہلایا اور بخت کمرے سے ہی نکل گیا۔ اسے غصہ، نفرت سب محسوس ہو رہی تھی چچی سے۔ وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کافی دے دو، اس نے کہا تو اینا کچن میں چلی گئی۔ بس مالا کو اپنے پورشن کی سمت بھاگتے دیکھا تھا اس نے۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ جہان دوبارہ گھر نہ لوٹا اور مالا بالکل پہلے جیسی ہو گئی۔ مالا کو سب نے نگین سے دور رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ مالا کوشش کرتی وہ اس کے پاس نہ جائے۔ ساتھ کی جانب سے وہ پریشان تھی، لیکن اس کی پریشانی اس وقت ختم ہوگی جب سعد نے اسے موبائل بھیجا اور اس سے رابطہ کیا۔ وہ خوش ہو گئی اور بالکل نارمل بھی، جبکہ وہ اور وہاب کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اینا کو دونوں نے آرام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تبھی انہیں اندر آتا اسماعیل دکھائی دیا۔ وہ دونوں ہی کھڑی ہو گئی۔ ایکچولی مجھے مسٹر جہان سے ملنا تھا، آپ بلا دیں گی؟ اس نے ایک نظر مالا کی چمکتی رنگت دیکھی اور پھر نگاہ پھیر لی۔ سگریٹ اب بھی اس کے لبوں میں تھی۔ وہ تو نہیں ہے۔ مالا کچھ نہ بولی، جھجک کر اندر چلی گئی، جبکہ روحاب نے کہا اچھا پھر آپ کسی اور کو بلا دیں، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اسماعیل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ روحاب کے دماغ میں آفیں آ گئیں۔ آپ انکمفرٹیبل نہ ہوں، میں باہر ہوں۔ اسماعیل خود ہی اٹھ گیا اور باہر چلا گیا۔ در حقیقت یہ آنے کا مقصد جہان سے کچھ بزنس کی معلومات کے علاوہ اور بھی تھا۔ اس نے لان میں آ کر ذرا ادھر ادھر دیکھا تو چودے پہ اداس سی بیٹھی حنین دکھائی دی اور وہ مسکرا دیا۔ اچھی بات ہے تو مجھے یہاں دکھائی دے دی۔ اس نے دھواں فضا میں چھوڑا۔ حنین ایک دم سیدھی ہوئی اور گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔
ارے ارے گھبراؤ نہیں، میں تمہارا سچ وجدان صاحب کو تھوڑی بتا رہا ہوں جو ایسے ڈر رہی ہو۔ وہ مسکرائے تو حنین نے سانس اندر اتارا اور وہاں سے جانے لگی۔ رکو ذرا، شمائل نے اس کا بازو پکڑ لیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حنین کام سے گئی، گھر میں کوئی بھی دیکھ لیتا تو جان پر بن جاتی اس کے۔ دیکھو، مجھے گھما پھرا کر بات نہیں کرنی آتی، سمجھی؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ یہاں وہ لڑکی ہے، وائٹ سکن، چھوٹی سی ناک اور براؤن ہیئرز کے ساتھ، فگر پہ آئی تھنک بالکل ینگ ہے۔ مجھے اسی سے ملنا ہے، بات کرنی ہے مجھے۔ نام نہیں پتا اور تم میری مدد کرو گی، وہ بولا۔ حنین اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ پاپا کو آپ پر ٹرسٹ ہے تبھی وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ اس گھر میں گھوم رہے ہیں، ورنہ آپ کو میرے بھائی کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اس بات پر حنین کو غصہ چڑھ گیا۔ وہ خیام کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ جان گئی تھی، لیکن وہ کس انداز میں بات کر رہا تھا، اسے غصہ چڑھ گیا۔ اچھا، ٹرسٹ تو تم پر بھی ہوگا، رائٹ؟ اور تمہارے باپ کی مجبوری ہے میرے ساتھ کام کرنا، میری نہیں۔ تم خود سوچ لو، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو تمہارے حق میں کیا ہوگا؟ کہیں تم جیلس تو نہیں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حنین غصے میں آ گئی۔ ایز یو وش، شمائل نے نشانے چکا دیے، جبکہ حنین ہاتھ چھڑا کے وہاں سے چلی گئی اور دوسری طرف شمائل بھی وہاں سے چلا گیا، لیکن یہ سب روحاب دیکھ چکی تھی۔ حنین غصے سے اندر آئی اور روحاب کی جانب دیکھا۔ اپنے بھائی سے کہو مجھے آزاد کرے، بس بہت ہو چکی ہے۔ سختی سے اس کا بازو جکڑ کے وہ چیخ اٹھی تھی، جبکہ روحاب خاموش رہ گئی۔ حنین غصے سے اسے چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی۔ رات کے کھانے پر سبھی حنین کے رونے میں پریشان تھے۔ آپ لوگوں نے مجھے آزاد نہیں کرنا، ادھر اتنا سب کچھ ہو جاتا ہے، میری بات کہیں دفن ہو جاتی ہے اور یہ کبھی نہیں جاتی۔ مجھے اذیت میں دیکھ کر سب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ حنین کی بات پہ سارم نے غصے سے روحاب کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، سارم نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اب تبھی گھسنا یہاں جب طلاق نامہ ہاتھ میں ہو، نکلو۔ سارم نے اسے باہر دھکیلا۔ میں کل صبح ہی چلی جاؤں گی، روحاب بولی، جبکہ سارم نے ڈرائیور کو آواز لگائی۔ اس کو اس کے گھر چھوڑ دو، وہ بڑک کر بولتا اندر چلا گیا، جبکہ روحاب کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا عزت تھی اس کی، کیا؟ وہ گاڑی میں سوار ہو کے وہاں سے چلی گئی۔ رات کافی دیر کا وقت تھا اور اچانک پانی کے چھناکے پر مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کے وقت دیکھا، رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ کھڑکی میں جھانکنے کے لیے آ گئی تو بہت تیزی سے کوئی سوئمنگ کر رہا تھا۔ کوئی اور تو تھا ہی نہیں، جہاں نہیں تھا، وہ بہت عرصے کے بعد دکھائی دیا تھا۔ اس نے اس کے رکتے ہی پانی سے سر نکالا اور عین کھڑکی میں دیکھا تو مالا کے پاؤں کام گئے۔ وہ جلدی سے پیچھے بھاگ گئی۔ چاند پول سے باہر نکلا اور سگریٹ لبوں میں دبا کے وہ گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اگلی صبح نگین کافی خوش تھی، جہاں کے کمرے میں روز جھانکتی تھی، اور آج جھانکا تو دیکھا کہ وہ سو رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی، اس کی پسند کا، لیکن وہ جب کمرے تک پہنچی تو روم لاک تھا۔ اس نے بجایا بھی مگر جہاں نے کھولا نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے پورا دن پاڑ لگا کے نیچے اترا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے تھے، ٹراؤزر رف، بکھرے بال، بڑھی ہوئی بریڈز۔ وہ کچن میں آ گیا۔ روحاب اینا کوئی بھی کچن میں نہیں تھا، مالا البتہ عافیہ اور نگین کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ کچن میں آیا اور مشین کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس نے مشین کے نہ چلنے پہ موقع مارنا شروع کر دیے۔ مالا پیچھے ہو گئی، وہ ڈر رہی تھی اس سے۔ اس نے کبھی اپنے لیے کافی بنائی ہی نہیں تھی تو وہ کیسے اب بنا لیتا؟ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن خوف سے ہمت نہ بنا سکی۔ پانی بوائل ہو چکا تھا تو شاہ نے مگ میں پانی اڑا اور برتن پھینک دیا۔ مالا دونوں ہاتھوں کو آپس میں پھنسا گئی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا
اور جب وہ جھنجھلا کر شیلف پر مکہ مار گیا تو مالا ذرا جھجکتی ہوئی آگے بڑھی۔ میں بنا دوں؟ کانپتے لہجے میں اس نے سوال کیا اور جہاں نے اس کی سمت نگاہ گھمائی، مالا خوف سے اگلا لفظ بھی نہیں کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں کی عجیب سی سرخی اس کا بے ترتیب ہولیا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس سے وہ کوئی ڈرگ اڈکٹ لگ رہا تھا۔ مالا کا سانس جیسے ختم ہونے لگا۔ جہاں نے گرم پانی کا کپ اٹھایا اور اس کے ہاتھوں پر پھینک دیا۔ ایک دم اس کی چیخ نکلی اور وہ 2 قدم دور ہوئی۔ بے داغ ہاتھوں پر سرخی پھیل گئی۔ مالا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ جہاں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور اس کی جانب دیکھا۔ ماچس دو، وہ سنجیدگی سے بولا جبکہ مالا اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ ایک ماچس نہیں دے سکتی اب یہ مجھے؟ اس نے ماچس اٹھا کے سگریٹ سلگا لی اور کچن میں کھڑا ہو کے سکون سے اسموک کرنے لگا۔